افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جس وقت پہنچی تمہیں ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند، تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ تو آپ فرما دیجئے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے متعلق بات پچھلی آیتوں میں بھی گزر چکی ہے کہ حضرات صحابہ اکرام نے جب غزوہ احد کے اندر اس قسم کی ایک وقتی شکست سے دوچار ہوئے تو اس وقت ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ ہم ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، تو یہ مصیبت اور یہ شکست ہم پر کیوں آ گئی؟ اور اس بات کو فرمایا قل تم انا ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مصیبت ہم پر کیوں آ گئی؟ تو آیت مذکورہ میں پہلی بات تو یاد دلائی گئی کہ جتنی مصیبت تم پر آج پڑی ہے تم اس سے دگنی اپنی مخالف پر غزوہ بدر میں ڈال چکے ہو، کیونکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں مشرکین کے بھی 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس بات کی یاد دلانے سے ایک تو مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف اور پریشانی کا احساس کم ہو جائے، اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اگر یہ وقتی شکست ہوئی بھی ہے تو اس سے زیادہ غم اور تعجب کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ تم اس سے پہلے اپنے دشمن کو نقصان پہنچا چکے ہو۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ کہاں سے ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یہ تکلیف تمہیں پہنچی ہے تمہاری ہی طرف سے، چونکہ اللہ کا وعدہ نصرت اطاعت کے ساتھ تھا۔ جب مومنین نے اس کا لحاظ نہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں فرمائی تو اللہ کی طرف سے وہ وعدہ بھی نہیں رہا، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے، تمہاری ہی وجہ سے، یعنی تمہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے یہ صورت آئی ہے۔ البتہ فرمایا کہ چونکہ اہل ایمان تھے، اللہ رب العزت نے اس صورت کو اور اس کیفیت کو اہل ایمان کے لیے تنبیہ کا ذریعہ بنایا اور آئندہ کے لیے اس کے اندر بہت سی حکمتیں رکھ دیں، جس کا ذکر پچھلی آیات کے اندر گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 166۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ جس دن ملیں دو فوجیں، سو اللہ کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے اللہ اہل ایمان کا۔ اہل ایمان کا لشکر تھا اور ابو سفیان کا لشکر، یہ دونوں ایک جگہ پر مل گئے تھے، اور یہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر مسلمانوں کی طرف چل پڑا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو لے لینا چاہیے، اور ہم جو میدان چھوڑ کر آ گئے ہیں اپنے ساتھیوں کو اس نے کہا کہ یکدم ان پر حلہ بول دینا چاہیے،
یہ سوچ کر وہ واپس پلٹا، لیکن اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا رعب اس کے دل کے اندر ڈال دیا اور وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ فرمایا کہ یہ اس لیے تھا کہ اللہ اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ معلوم کر لے، مشاہدے میں آ جائے۔ آیت نمبر 167، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور تاکہ اللہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے، اور کہا گیا کہ ان کو آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو، تو وہ بولے اگر ہمیں معلوم ہو لڑائی تو البتہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس غزوے کے ذریعے سے اہل ایمان کو اب بھی معلوم ہو جائے اور منافقین کا بھی پتہ پڑ جائے۔ اور فرمایا کہ جب ان منافقین سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑو یا دشمن کو دفع کرو، تو فرمایا کہ 300 کی تعداد میں گروہ سے جب کٹ کر واپس مدینے آ رہے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو مخاطب کیا گیا اگر اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں تو اہل ایمان کے ساتھ جو تم پہلے منافق کے طور پر ہوتے ہو، یا دفع کرو دشمن کو سے مراد یہ ہے کہ اپنی تعداد اہل ایمان کے ساتھ جمع کر کے دشمن کے اوپر مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ ظاہر کرو، تو یہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت ہوگی۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو لڑائی نہیں سمجھ رہے اور ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، اور اس موقع پر یہ لڑائی درست نہیں ہے، گویا اپنے آپ کو خود موت کے اندر ڈالنا یا خودکشی کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کو کہہ کر کفر کے قریب ہو گئے اور ایمان سے دور ہو گئے۔ ویسے بھی یہ ایمان والے نہیں تھے، منافق تھے، لیکن زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے، اور ان کے دل میں جو کچھ تھا وہ اس کو چھپائے ہوئے تھے، اپنے منافقت کو چھپائے ہوئے تھے، اور اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا جس بات کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ آیت نمبر 168، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے، تو آپ کہہ دیجئے اب ہٹا دو اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ انہی کفار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کو، یعنی اپنے ہم وطنوں کو اور ہم نسبت بھائیوں کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ رہو، اگر تم غزوہ میں نہ جاتے، مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں جانا موت کا باعث ہے، تو آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا کر دکھاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ مراد یہ ہے کہ جنگ میں جانا، جہاد میں جانا موت کا باعث نہیں، موت تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو ایک ساتھ نہ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ آیت نمبر 159۔ اور آپ نہ سمجھیں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں مردہ،
بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں جیسے فرمایا گیا کہ غزوہ میں میدان جنگ میں جانا موت کا باعث نہیں ہے، اور اسی حوالے سے اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ شہید کو مردہ کہنے سے منع فرمایا گیا۔ ایک اور آیت کے اندر بھی یہ فرمایا کہ وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں، یعنی ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہاں فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رزق پانا، رزق کا ملنا یہ زندوں کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے، شہداء کے لیے ایک خاص قسم کی زندگی جو اور مردوں سے ممتاز ہے، ایک فرق رکھا گیا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں جنت کا رزق جو ہے فراہم کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 170، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور اس وقت بھی خوش ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک انہیں نہیں پہنچے، جب ان کے پاس پہنچتے ہیں، اس لیے کہ نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اس نے پچھلی والی آیت کی بات کو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس پر وہ خوش ہیں اور راضی ہیں، اور اس وقت بھی وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے پاس ان کے بھائی پہنچتے ہیں، اہل ایمان میں سے کوئی پہنچتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی ان کا ملنے والا اہل ایمان یا ان کا دوست احباب میں سے کسی کا وقت پورا ہونے لگتا ہے تو ان شہداء کو اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے فرحت اور خوشی حاصل کریں، اور انہی کے لیے فرمایا گیا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ گزشتہ کا خوف، نہ گزشتہ کا غم، نہ مستقبل کا خوف۔ آیت نمبر 171، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر، اور اس بات سے کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہ ایک نتیجے کے طور پر فرما دی بات کہ اللہ کے یہ بندے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اپنی نعمت میں سے اور اپنے فضل میں سے، اور فرمایا کہ اس کی وضاحت بہت بڑی ہے کہ نعمت کیا ہے اور فضل کیا ہے۔ دراصل نعمت جو ہے وہ ایمان کی ہے، اور فضل جو ہے وہ اس کا بدلہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، یعنی وہ اجر جو اللہ کے فضل سے دیا جائے گا، اور وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس قدر ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، چھوٹا سے چھوٹا اجر ہو، اللہ رب العزت اس کا اجر ضرور ان کو عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔